اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے۔ زندگی کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اپنے نام لینے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے اور دارین میں اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائے۔ یہ بات تو حتمی ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے اہل دل یوں فرماتے ہیں کہ آدمی پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے، عمارت بنتی ہے گرنے کے لیے، درخت اگتا ہے کٹنے کے لیے، کیونکہ ہر چیز پر فنا ہے۔ تو ہم دنیا میں آئے عارضی وقت کے لیے، اور ایک دن ضرور ہم نے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ اوقات جو ہمیں ابھی نصیب ہیں ایک دن ہمارے ہاتھ سے نکل جانے والے ہیں۔ ہم میں سے کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو لاکھوں سال بھی عمر مل جائے، اس پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا ضرور کہ وہ دنیا سے جائے گا۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں یہ دو قسم کے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے خریدار ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے خریدار ہیں۔ ہر بندہ ان دو پارٹیوں میں سے کسی پارٹی کے ساتھ ضرور تعلق رکھتا ہے۔ جو عقل مند ہے، جو بالغ ہے، جو اس دنیا میں سانس نکال رہا ہے، لے رہا ہے، آنکھیں کھول رکھی ہیں، اس کا جسم حرکت کرتا ہے، دماغ اس کا کام کرتا ہے، وہ ضرور یا تو دنیا خرید رہا ہے یا آخرت خرید رہا ہے، دنیا کا بیوپاری ہے یا آخرت کا بیوپاری ہے۔ ہم نے خریداروں کو دیکھا، وہ ہر کام میں اپنا کاروبار سامنے رکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس کو کوئی معاملہ کرنا پڑے تو وہ دنیاوی نفع ضرور سامنے رکھتا ہے، اپنے کاروبار کا نفع ضرور سامنے رکھتا ہے۔ جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے وہ اپنے بھائی کو زمین بیچے گا تب بھی اس میں اپنے کاروبار کے لحاظ سے نفع رکھے گا، اور جو آدمی کباڑ کا کام کرتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اپنی گھر والی سے بھی اگر کوئی چیز خریدے گا کباڑ میں سے تو اس میں اپنا نفع ضرور سامنے رکھے گا۔ کاروباری آدمی کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جس میدان کا وہ کاروبار کر رہا ہے ہمیشہ اس کا نفع اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے بغیر اس شعبے میں وہ کام نہیں کرتا۔ اکثر ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ضرور، مجھے تقریباً روزانہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ میں اپنے مدرسے سے ایک دوسری جگہ درس قرآن کے لیے جاتا ہوں، صبح کی نماز وہاں پڑھاتا ہوں، وہاں درس قرآن دیتا ہوں، پیدل آتا ہوں جاتا ہوں، 1.5 کلومیٹر کا تقریباً سفر ہے۔ تو واپسی پر ہم روزانہ دیکھتے ہیں کچھ نوجوان اپنے کندھے پر بوریا گٹو اٹھا کر دکانوں کے سامنے، روڈوں پر، اسی طرح جہاں گند جمع ہو لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، وہاں سے وہ اپنے منفعت کی چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، گتے وہاں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔
میں نے کئی دفعہ غور کیا اور اپنے ساتھی جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں نے اس کو متوجہ کیا، دیکھو ہماری نظر اس جگہ پر نہیں پڑتی جہاں اس کا مقصد رکھا ہوا ہے، پڑا ہے، لیکن اس کی نظر اتنا تیز ہے کہ یہ جلدی جلدی چیزیں اٹھا رہا ہوتا ہے پورے روڈ سے، پھر رش ہونے سے پہلے، ٹریفک کے چلنے سے پہلے وہ اپنے مقاصد سارے سمیٹ لیتا ہے۔ بسا اوقات ہم جا رہے ہوتے ہیں، ارادتاً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بھئی یہاں اس کا مقصود رکھا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ دور سے دیکھ کر وہاں بھاگ کر آ کر اپنی چیز اٹھا لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا کاروباری ہے، تو اس کی نظر اپنے مقصد پر ہے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، کوئی ملامت کرنے والا ہے کوئی تعریف کرنے والا ہے۔ وہ اپنی خاص وضاقتہ پرانے کپڑوں کی اور بدبودار کپڑوں کی اور بدبودار وہ بوریا اور گٹھو، اس نے بس ایک دھن کے ساتھ صبح وہ سارے علاقے کو کور کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کا کاروباری ہے۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے، میرے بھائیوں کو بھی، کہ دنیا میں دو بیوپاری ہے، ہر بندہ ان دو پارٹیوں میں سے کسی سے تعلق رکھتا ہے، یا تو دنیا کا بیوپاری ہے یا آخرت کا ہے۔ جو دنیا کا بیوپاری ہے وہ ہر کام میں اپنی دنیا کو سامنے رکھتا ہے، پھر یہ دنیا کا جو بیوپاری ہے یہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ یہ کام دنیا کا ہے یا دین کا ہے، شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مخالف ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ جب اس کا مقصد دنیا ہے تو وہ نماز سے بھی دنیا لیتا ہے، وہ مسجد تعمیر کرنے سے بھی دنیا لیتا ہے، وہ غرباء میں مال تقسیم کرنے میں بھی دنیا وصول کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں، وہ خیر کے سارے کاموں میں، دین کے کاموں میں وہ دنیا تلاش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا بیوپاری ہے۔ وہ اگر دکان پر بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور اس کی داڑھی نہیں ہے، چہرہ سنت کے خلاف ہے، لباس سنت کے خلاف ہے، وہ بھی دنیا کا بیوپاری ہے، اور جو دنیا کا دین کا بظاہر کام کر رہا ہے وہ بھی دنیا کا بیوپاری ہے، کیونکہ اس کا مقصد دنیا ہے اور دنیا حاصل کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی، دوسری پارٹی آخرت کی پارٹی ہے، وہ ہر کام میں آخرت کو سامنے رکھتا ہے، وہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، بیت اللہ کی خدمت میں ہو، یا وہ دکان پر بیٹھا ہو، کاشتکاری کر رہا ہو، اس کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے۔ اور یہ ضابطہ پہلے میں نے عرض کر دیا، جو جس میدان کا کاروباری ہے وہ ہمیشہ اپنے مقصد پر نظر رکھتا ہے، اس کو جہاں مقصد وصول ہو رہا ہو وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی ملامت کرنے والا ملامت کر رہا ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم کو لائے گا، اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے محبت رکھیں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، آگے ان کی صفات نشانیاں بیان کی کہ ایمان والوں کے سامنے اپنے وہ بازو جھکا کے رکھتے ہیں، اپنے کندھے جھکا کے رکھتے ہیں، لیکن کافروں کے سامنے پوری قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خوب جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ آخرت کے بندے ہیں، آخرت کے بیوپاری ہیں۔
اور دنیا کا جو بیوپاری ہے، دنیاوی مفاد جو حاصل کر رہا ہے، جس کے سامنے ہمیشہ دنیا کا نفع رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یہ بیوپاری ناکام ہے، پکی بات ہے ناکام ہے، یہ کوئی کامیابی اس کے دامن میں نہیں آتی، یہ نفع نہیں حاصل کر رہا، نقصان حاصل کر رہا، نقصان کو جمع کر رہا ہے، چاہے یہ مسجد کے قریب آتا ہے نہیں آتا، اس کی تقسیم نہیں ہے، تقسیم اس بات کی ہے کہ یہ دنیا کا بیوپاری ہے یا آخرت کا ہے۔ جو دنیا کا بیوپاری ہے اس کو نفع نہیں ہے، جو نفع اس کو ملتا ہے وہ عارضی ہے، مختصر ہے، وہ بھی اس کی منشا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے ارادے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو دنیا کا طلبگار ہے ہم اسی دنیا میں اس کو نفع دے دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، یعنی ہر ایک کو پورا نفع نہیں ملتا اور نہ جتنا چاہتا ہے اتنا ملتا ہے۔ آدمی بسا اوقات پوری کوشش کر کے دنیاوی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں ملتا۔ میری یہ گفتگو ہے تو تھوڑی سی مشکل، لیکن ہم تھوڑا سا، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، ہم تھوڑا سا اپنے معاملات میں جائیں نا تو ہم سب کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ جو آدمی دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کا کاروباری ہے، عموماً تو ہم نے یہ بھی تقسیم کر رکھی ہے کہ جو دکان پر بیٹھا ہے، جو جانور پال رہا ہے، جو کاشتکاری کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو بھئی دنیا دار ہوں، اور جو آدمی جماعت کے ساتھ وقت لگا لیتا ہے یا کسی درسگاہ میں بیٹھ کر وہ قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے، یعنی دین کے کسی کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم نے اس کو کہا یہ دیندار ہے۔ اپنے آپ کو کہا دنیا دار، اس کو کہا دیندار۔ اور اللہ کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ تقسیم ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ دنیا کا طلبگار، آخرت کا طلبگار۔ لہذا جو آدمی دکان پر بیٹھا ہے ان کی بھی دو قسمیں ہیں، آخرت کا طلبگار بھی ہے، دنیا کا طلبگار بھی ہے۔ اور جو آدمی مسجد میں بیٹھا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، آخرت کا طلبگار بھی ہے، دنیا کا طلبگار بھی ہے۔ اس لیے ہم اس تقسیم کو چھوڑ کر دنیا آخرت کی تقسیم کی طرف آئیں۔ میں نے بارہا تقریباً اسی اپنی ماہانہ مجلس میں یہ بات عرض کی کہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام المفسرین اور محدث عظیم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی گھر میں اپنی بیوی، اپنے بچوں میں بیٹھ کر جو ہنسی مذاق کر رہا ہے وہ بھی یا تو آخرت کا بیوپاری ہے یا دنیا کا بیوپاری ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی گھر میں بیٹھا ہے اپنی بیوی بچوں میں ہنسی مذاق کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ اس لیے پیار کر رہا ہے کہ میرے بچے ہیں اور میرا خون ہے، میری محنت ہے، میں ان کو کھلا پلا رہا ہوں، رات دن میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، اس لیے مانوسیت ہے، میں اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہوں، سکون حاصل کرتا ہوں۔ یہ اگر اس لیے ان کے ساتھ پیار کر رہا ہے کہ صحت مند ہوگا، اچھا ہوگا، پڑھے گا، کمائے گا، مجھے کھلائے گا، یہ دنیا کا بیوپاری ہے، یہ دنیا حاصل کر رہا ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ما نشاء لمن نرید، ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے جس کو چاہیں گے دیں گے۔ اب یہ جس بیٹے بیٹی، جس اولاد، جس بچے کے ساتھ پیار کر رہا ہے، جس کو اللہ چاہے گا، جتنا چاہے گا اس کا فرما بردار بنائے گا۔ کوئی پتہ نہیں جس پر یہ پرورش کر رہا ہے بڑا ہو کر اسی کا مخالف ہو۔ کتنے واقعات پیش ہے کہ یہی بچہ جس کو اس نے اٹھایا، پالا، چوما اور ساری گرمی سردی اس کے لیے برداشت کی ہے، بڑے ہو کر یہی اس کے سامنے تلوار اور بندوق اور پستول لے کے کھڑا ہوتا ہے اور اسی کی جان کا یہی قاتل ثابت ہوتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں اس کا یہ کام جو دنیا کے لیے کیا
اللہ چاہے گا نفع دے گا، جس کو چاہے گا نفع دے گا۔ یہ دنیا کا کاروبار ہے۔ یہی آخرت کا کاروبار ہو سکتا ہے۔ جو آدمی بچوں سے پیار کر رہا ہے، وہ اگر اس لیے پیار کرتا ہے کہ میرے آقا میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین سے پیار فرمایا، میں تو اللہ کے نبی کی ادا کو پورا کر رہا ہوں، اس لیے ان سے پیار کر رہا ہے کہ میں اس کی اچھی تربیت کروں۔ بیٹی سے اس لیے پیار کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، 2 بہنیں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اور پھر مناسب رشتے میں رشتہ دے دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح ان 2 انگلیوں میں فاصلہ ہے، قرب ہے، اتنا اس بندے اور میرے میں قرب ہوگا، جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، تو یہ آخرت کا بیوپاری ہے، یہ ان بال بچوں سے آخرت کما رہا ہے۔ اسی طرح اسی پر قیاس کر لیں، جو دکان پر بیٹھا ہے، جو کاشتکاری کر رہا ہے، ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اور اگر خیر کا کام کیا، نیکی کا کام کیا اور اس میں بھی دنیاوی مفاد ہے، تو یہ دنیا کا بیوپاری ہے، یہ دنیا کا کاروباری ہے۔ اس کو اللہ چاہے گا تو نفع دے گا، اگر اللہ نہ چاہے تو اس کو دنیا میں نفع نہیں، آخرت میں تو اس کا حصہ ہے نہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ دنیا میں اللہ جتنا چاہے گا، جس کو چاہے گا دے گا، اور آخرت میں اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا وہ دینداری کے اعتبار سے پہلے نمبر پر، ایک وہ جس نے علم سیکھا، سکھایا، قرآن مجید حاصل کیا اور پھر اس کے بعد دین کی خدمت کی۔ دوسرا وہ جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ اللہ کے راستے پر لگا دیا، کچھ بھی نہ چھوڑا، یہاں تک کہ جان دے دی، شہید ہو گیا۔ تیسرا وہ جس نے مال کمایا خوب، اللہ نے بہت مال دیا اور غریبوں میں، فقیروں میں، ضرورت مندوں میں لٹاتا رہا، تقسیم کرتا رہا۔ یہی تینوں سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خیر کے کام میں یہ دنیا کے طلبگار رہے، دنیا کے کاروباری تھے، آخرت کے کاروباری نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ تینوں سے یہ فرمائے گا تمہارا مقصود دنیا تھی اور دنیا کی شہرت ہم نے آپ کو دے دی تھی وہاں، تو آپ کا جو مقصود تھا، جو نفع تھا، وہ مل گیا آپ کو، اب کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر آدمی ان سارے دین کے کاموں سے آخرت کا طلبگار ہے تو یہ تو بڑا بیوپاری ہے آخرت کا۔ اس کا سانس نکالنا، اس کا سونا بھی آخرت کے اجر میں لکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ کاروباری جب کاروبار میں ہوتا ہے، نفع مل رہا ہوتا ہے۔ آج کل تو اس طرح کے کاروبار بھی آ گئے ہیں کہ آدمی سو رہا ہوتا ہے، اس کو نفع پھر بھی مل رہا ہے مسلسل۔ تو یہ وہ حقیقی نفع ہے جو آخرت کے کام میں اس طرح مصروف رہا کہ دن کو اور رات کو ہر وقت آخرت کی فکر ہے اور آخرت کے کام میں مصروف ہے، تو اس کا سونا بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہے، آخرت بن رہی ہے۔ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا مجلس میں، پھر عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی، یہ تفسیر میں نے پڑھا ہے، ایک آدمی مسلمان ایمان والا کسی بت پرست کا دوست تھا۔ ایمان والے اور بت پرست میں آپس میں دوستی تھی۔ دوستی کی بنیاد پر دونوں کا ارادہ ہو گیا آج شکار کرتے ہیں۔ شکار کرنے کے لیے نکلے تو دونوں نے جال ڈالے۔ جو آدمی جو غیر مسلم تھا، بت پرست تھا، اس نے اپنے بت کو پکارا اور اس کے نام کا جال ڈالا، اس سے مدد طلب کی اور جال ڈالا۔ اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا آیا، اور ایمان والے نے اللہ کا نام لیا، اللہ سے مدد طلب کی، بسم اللہ پڑھ کر اس نے جال ڈالا، اس کا جال خالی آ گیا۔ بظاہر بڑا امتحان ہے،
شاید بت پرست نے اس کو شکوہ بھی کیا ہوگا کہ میرا خدا تو مجھے دے رہا ہے، تیرا خدا تجھے نہیں دیتا، تو کہتا ہے ساری کائنات کا مالک وہ ہے۔ لیکن یہ آخرت کا بیوپاری تھا، اس نے آخرت طلب کی۔ اچھا کچھ نہیں نکلا، جو بت پرست تھا اس نے پھر جال ڈالا اور بت کا نام لیا، اس کا جال پھر بھرا ہوا آیا۔ اور ایمان والے نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، پھر جال ڈالا، کچھ نہیں آیا۔ یہ ایک دو دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ نہیں، صبح سے لے کر شام تک یہی حالت رہی۔ ایمان والا ہر دفعہ اللہ کا نام لیتا اور جال ڈالتا، کھینچتا، ایک مچھلی بھی نہیں ہے۔ اور جو بت پرست تھا وہ بت کا نام لے کر جال ڈالتا، جال بھرا ہوا تھا۔ شام کا وقت ہوا تو یہ جو فرشتے ہیں صبح کو ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، صبح کی نماز میں اور عصر کی نماز میں یہ تبدیل ہوتے، تو جو دن بھر اعمال لکھنے والے فرشتے تھے وہ بھی حیران تھے۔ جب شام کو اللہ کے سامنے حاضری ہوئی تو ان فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تو آپ کے اس فیصلے پر حیران ہیں، یقیناً اس میں آپ کی طرف سے خیر ہے اس کے لیے، لیکن ہم حیران ہیں، ایک تیرا دشمن ہے اور تیرے دشمن کا نام لیتا ہے اور اس کو بھی تو ہی دیتا ہے اور جال بھر کے دیتا ہے، اور دوسرا تیرا دوست ہے وہ تیرا نام لیتا ہے، تیرے سے مدد طلب کرتا ہے، اور کسی جال میں بھی کچھ نہیں دیا۔ ہوا ایسے جب آخری دفعہ عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، اس نے آخری امید لگا کر اللہ کی رحمت سے اللہ کا نام لے کر اس نے جال ڈالا، ایک مچھلی آ گئی تو وہ بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ اللہ نے مچھلی دے دی۔ جب مچھلی اس کے قریب ہے اس نے پکڑا تو وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی، کچھ نہیں آیا ہاتھ، حیران تھا یہ خالی گھر جا رہا ہے اور وہ بوریاں بھر کے جا رہا ہے۔ اب یہ فرشتے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اور حیرانگی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو؟ اب یہ اللہ نے فرمایا کہ جا کر جنت اور جہنم کی سیر کرو۔ پہلے جہنم کی سیر کرائی گئی، دیکھا تو عذاب کی وادیاں ہیں جہنم کی، اور سانپ ہے، بچھو ہیں بڑے بڑے، اور پہاڑ ہیں آگ کے۔ تو پوچھا یہ کن کے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج ایک آدمی شکار کرتا رہا تو وہ جال ڈالتا غیر اللہ کا نام لے کر، تو اس کے لیے ایک وادی جہنم میں عذاب کی تیار ہو جاتی تھی، پھر جال ڈالتا دوسری وادی تیار ہو، شام تک اس نے اتنی وادیاں جہنم کی تیار کی۔ پھر جنت کی سیر کرائی گئی، وہاں دیکھا محلات ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، اور شاندار وہاں اللہ کی طرف سے حور و قصور ہیں۔ پوچھا یہ کس کے محلات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایمان والے کی ایک دن کی کمائی۔ بھئی کون سا ایمان والا؟ انہوں نے کہا آج ایک اللہ کا بندہ شکار کرنے گیا تو وہ اللہ کا نام لے کر جال ڈالتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے یہاں اس کے لیے ایک محل تیار فرما دیتے تھے۔ پھر جب اس کا جال خالی آتا اس پر صبر کرتا، اللہ کا شکوہ نہیں کرتا تھا، اس صبر پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے باغ لگا دیتا تھا۔ تو شام تک اس کے لیے اتنے محلات اور اتنے باغات، نہریں سارے دن کے اور صبر کی برکت سے اس کو مل گئی ہیں۔ تو یہاں بھی دو آدمی تھے، کافر اور مسلمان کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت کی بات ہے۔ ایک دنیا کا کاروباری تھا، ایک آخرت کا کاروباری تھا۔ تو حقیقت میں دنیا کا کاروباری ناکام رہا، جو مچھلیاں لے گیا کتنے دیر کھائے گا، آخر ختم ہو جائیں گے، اور جس نے آخرت بنائی ہے ہمیشہ کا نفع اس نے کما لیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت سے آگے، ایک تو فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا کا طلبگار ہے جتنا چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور آگے فرمایا من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا وهو مؤمن، جو آخرت کا طلبگار ہے، آخرت کا بیوپاری ہے، آخرت کا کاروباری ہے، تو وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کان سعیہم مشکورا، اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی، اس کی محنت کی قدر کی جاتی ہے۔
ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو ہمارا تو نفع نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، لیکن اس کے سچ بولنے پر اگر اس کو لاکھ روپیہ بھی ایک بولی پر نقصان ہو گیا تو یہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ آخرت کا کاروباری ہے، اس نے آخرت کما لی ہے۔ تو ہم آخرت کے طلبگار بنیں۔ دنیا کی یہ لذتیں اور دنیا کی چہل پہل، اس کی خوبصورتیاں یہ عارضی ہیں۔ ایک دن ہمارا جنازہ ہمارے گھر سے نکلے گا، ہماری گھر کی رونقیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گی، ہمارے یہ مربے اور ایکڑ، یہ ہمارے یہ بیگھے اور ہمارے مرلے، یہ سارے کے سارے ادھر رہ جائیں گے، ہمارے نہیں ہیں، ہم نے ان کو چھوڑنا ہے، ہم نے آخرت میں جانا ہے۔ اس لیے ہر کام میں اگر ہماری آخرت کی طلب ہوئی، اور آخرت کی طلب تب ہوگی جب ہم آخرت کو اس طرح تلاش کریں گے جس طرح وہ صبح اٹھنے والا وہ جو ہر جگہ سے اپنا مقصد تلاش کرتا ہے، گند سے، کوڑے سے وہ گتے تلاش کرتا ہے، تو اس طرح آخرت کا کاروباری ہر جگہ سے، دنیا کے ہر کام سے آخرت طلب کرتا ہے، آخرت تلاش کرتا ہے، اس کو وہاں سے مل جاتی ہے آخرت۔ دنیاوی مفاد، آخرت کے مفاد کے ساتھ اللہ دنیا بھی دیتا ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں فرماتے، دنیا دیتا ہے اللہ، کیونکہ یہ اللہ کے ذمے ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ تو اس لیے دنیا کے کام سارے کریں، ان کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، کرنے کا حکم ہے، لیکن انہی کے اندر سے آخرت تلاش کرنی ہے۔ ہر کام میں آخرت تلاش کریں گے، ہماری آخرت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہمارا ہر کام آخرت کے لیے ہو، تو ہماری آخرت بنے، جب ہم آخرت میں جائیں تو اس وقت ہمارے لیے خوشیوں کے سامان ہوں۔ اللہ ہم سب کو دنیا کے آزمائش اور امتحان سے بچائے، اور آخرت کے آزمائش امتحان سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو ہر کام میں آخرت کا اجر، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔